अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। उर्दू जमात नहाम हिस्सा नसर का आखिरी सबक है, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल आपके दूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने हिस्सा नसर को मुकम्मल करेंगे। हौसला ना हारना और आगे बढ़ना, अपनी मंजिल तक जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जुमला है जिसे बी जान ने तमाम लोगों तक पहुंचाया है और ये हमें इस चीज़ की नसीहत की है कि कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए और अपनी मंजिल के लिए तगोदो करनी चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ी दफ़ा गिरता है लेकिन बिलाखिर उन गिरने के साथ ही अपनी मंजिल को पा लेता है, उठता है, फिर गिरता है, उठता फिर गिर के उठता है। तो ऐसे ही इंसान सीखते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। उन्होंने अपने नवासे को भी इसी चीज़ का पैगाम दिया और उसने बहादुरी दिखाई है। कहते हैं कि हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया है। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं तो फिर हमें आज ये खित्ता, ये ज़मीन हासिल हुई है और जिसकी बदौलत आज हम ज़िंदगियाँ अब आज़ादी के साथ गुजार रहे हैं। और इस सरजमीन पर रहने वाले सब लोग एक कौम हैं और इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। कोई भी इस कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता, कि हिम्मत और हौसले को कम नहीं कर सकता और ना ही हमको ऐसा करने की इजाज़त देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में, उसके कोने कोने में इसकी खातिर कुर्बान होने वाले की लादादात कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। आइए आज हम आपके पाकिस्तान के एक कस्बे में रहने वाली एक बहादुर माँ का वाक़या सुनाते हैं। इनसे मिलिए, ये है बी जान। ये हमारे सामने जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं, इनका नाम है बी जान। पूरे कस्बे में, पूरे गांव में इनका नाम जाना पहचाना नाम है। बी जान इंतहाई बहादुर और दिलेरी पैकर हैं। हाँ भाई, बहादुर और दिलेर क्यों ना हो, वो एक शहीद की बेटी और शहीद की बीवी और शहीद की माँ है, जिनके प्यारों ने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जानें फरीन की, यानी अपनी जानें इस पर कुर्बान की। बी जान हमेशा पुरअज़म रहती और बड़ी जुरात और हौसला मंदी से हर मसले का हल ढूंढ लेती। इनकी खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता और उन्हें कदर इज्जत की निगाह से देखता। हर किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती और ख़ास तौर पर यह ध्यान रखती कि महल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया। यही नहीं बल्कि वो हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़ कर शरीक होती, हिस्सा लेती, क्योंकि इंसानियत इसी को कहते हैं कि हम हर एक के दुख और सुख में शरीक हों, बराबर के शरीक हों। क्योंकि हर कोई खुशी में तो शरीक होना चाहता है लेकिन कोई किसी का दुख नहीं बांटता, इसलिए हमें खुशियों के साथ साथ लोगों का गम भी बांटना चाहिए। एक दिन वो अपने कमरे में आरामदा कुर्सी पर बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी कि अचानक टेलीविज़न पर आने वाली खबर से परेशान हो गई। ये एक ऐसा वाक़या था कि किसी ने रोए ज़मीन पर ऐसा दर्दनाक अलमनाक वाक़या न देखा होगा। इस खबर में सानिया पेशावर दिखाया जा रहा है, जो कि पिछले कुछ सालों पहले पेशावर का सानिया पेश आया। दहशतगर्दों ने 150 के लगभग मासूम तालिब इल्म, बच्चों, उस्तादा और गार्ड को शहीद कर दिया गया। ये खबर सुनकर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे और कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अश्कबार ना हुई, जो रोई ना हो और जो नम ना हुई हो। इस खबर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर देखकर बी जान के तमाम दुख फिर से ताज़ा हो गए और शहीद होने वाले बच्चों में अब उन्हें अपना बच्चा अहमद भी नज़र आ रहा था। उन्हें आज भी वो दिन याद था, कैसे उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को दिन रात की मशक्क़तें झेल कर पाला था, महज इस ख्वाब को आंखों में लिए कि एक दिन वो भी अपने बाप और नाना अबू की तरह फ़ौज में जाएगा और मुल्क अजीज़ की खिदमत करेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब उनका बेटा अहमद FA के बाद फ़ौज में बतौर ऑफिसर मुंतखब कर लिया गया। अहमद, उनके बेटे अहमद ने काकोल अकेडमी एबटाबाद के लिए रवाना होना था। ये काकोल अकेडमी एबटाबाद के बारे में सवाल पूछा जाएगा, ये कहाँ है, तो ये एबटाबाद में है। अचानक अहमद ने कहा, अम्मा जान, मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं जो मैं साथ वाली मार्केट से ले आता हूँ। अभी उससे गए थोड़ी देर हुई थी कि पूरा कस्बा एक ज़ोरदार धमाके से गूंज उठा। उसमें बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई। फिर क्या था, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, हलचल मच गई। अहमद ने अपनी हर चीज़ वहीं छोड़ी और बड़ी बहादुरी और हौसला मंदी से दूसरे लोगों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी ज़ख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालने लगा। फारिग होने के बाद अभी अहमद पलटने ही लगा था कि एक औरत के कराहने की आवाज़ आई, उसके रोने की, चीखने की आवाज़ आई।
درد سے بھری جو زخمی تھی، وہ اس آواز کی سمت بڑھا اور جیسے ہی وہ اس عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا، ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور احمد بھی اس کی زد میں، اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ بی جان کو جب معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا بڑی بہادری سے انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا ہے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنے بچے اور اس جیسے ناحق شہید لوگوں کا خون کن کے ہاتھوں پر تلاش کروں؟ آسانیہ پشاور میں پھول میں حملے کے بعد نہ صرف بی جان بلکہ سب پر عیاں یہ راز ہو گیا کہ ان درندوں کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان سے کیسے بدلا لیں، تو ان کے کانوں میں بجلی ترانے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں، حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں ہے۔ ساری رات اسی سوچ میں گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ بی جان نے سب سے پہلے قصبے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا لیے کہا اور پھر آپس میں مشورے لینے کے بعد بولی کہ قوم کے ہر بچے، بوڑھے، عورت اور ہر جوان کو کرنا ہے جنہوں نے ملک کے امن و امان، سکون کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز، پیارے وطن کے کسی فرد کو اس کا نشانہ نہیں بننے دیں گے اور بچے اس صفاق دہشت گردوں سے محفوظ رہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول پر حملہ کر کے دہشت گردوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ درندے ہمیں تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر ناخواندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی لعنت نہیں ہے۔ ہمیں ان سے ضرور بدلہ لینا چاہیے، اپنی قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور علم کی روشنی کو ملک کے کونے کونے تک پھیلانا ہے۔ اس مقصد کے لیے گھر میں ایک آگاہی سینٹر بناتی ہوں جو دوسرے مرد و خواتین کو ناگہانی حالات سے مقابلہ کرنے، برے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح ضروری معلومات دے گا۔ تاہم انفرادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت اسکولوں کی تعمیر و مرمت کا کام کروانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر مختلف تجاویزات بی جان نے پیش کی ہیں جس پر عمل درآمد ہو کر ملک سے بہت ساری برائیوں کو روک لیا گیا اور ترقی کی طرف آگے گامزن ہوئی، جیسے کہ اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھیں، اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کریں جیسے تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ پھر اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پر شک کیا جا سکتا ہے، جیسے پھیری والے ہوتے ہیں، جیسے ریڑھی لگا کر چیزیں بیچتے ہیں، اور ٹھیلے والوں کو چیک کریں۔ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اہم فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ کوئی مشکوک شبہ والی چیز مثلا سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث تو نہیں کھڑی، اگر ہے تو فوراً اطلاع دیں۔ اس کے بعد کرایہ دار جو کرائے پہ گھر پہ رہنے کے لیے آتے ہیں، گھریلو ملازم ہوں، اس کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں اس کی شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ اس کا نام، پتہ، وہ تمام چیزوں کو لکھوائیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ہم ان کو اطلاع کر سکیں۔ ہر محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر ہوں جو لوگوں کو ناگہانی آفات سے بچا سکیں۔ اس سلسلے میں تربیت یافتہ لوگ آگے بڑھیں، جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ آگے آئیں، جیسے ریٹائرڈ فوجی ہیں، پولیس وغیرہ کے لوگ، اور اپنے افعال کو سر انجام دیں۔ بی جی نے لمبی سانس لے کر کہا، دہشت گردی اور قتل عام، دہشت گردی پھیلانا اور عام لوگوں کو قتل کرنے سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کر کے ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح سے دہشت گردی کو پھیلاتے رہیں گے، کتنی معصوم جانوں کو قربان کرتے رہیں گے، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، جبکہ ہم ایک زندہ قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے کہا ہے، جہاد کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہمیں لڑنا چاہیے۔ پھر کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو بھی بہتر بنانا ہوگا، بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں بتانا ہے کہ کس طرح سے برائی کا مقابلہ کرنا ہے، بچوں کو محب الوطن، اپنے وطن سے محبت کرنے اور باعمل انسان بنا سکیں۔ بچوں کو گھریلو سطح پر ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی اور ہمیں خود اس کی عملی تصویر بننا ہوگی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کے اندر یہ ضرور بات بتائیں کہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔
کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک عمل ہے۔ احترام آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ محدود ہوتے رہ گئے ہیں، لیکن ہمیں ہر چھوٹے بڑے کا احترام آنا چاہیے، ہمسایوں کے حقوق بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں عملاً شریک ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اخلاقی ضروریات ہیں، ایک دوسرے کے نظریات اور ان کے عقائد کا اتنا ہی احترام کرنا ہوگا جتنا ہم اپنے نظریات اور عقائد کا کرتے ہیں۔ آپس میں محبت اور رواداری ہو، برداشت ہو۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ہر پاکستانی کے جان اور مال کی حفاظت کریں، ہر کوئی ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، غریبوں اور ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی غریب جو ہے ضرورت مند کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے پہنچائیں۔ یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کی سیکیورٹی پر لوگ متعین ہوں مگر وہ اپنے فرض سے غفلت کرتے ہیں تو آپ کو توجہ سے چیک نہ کریں تو انہیں ایسا کرنے سے منع کریں، اور ساتھ ہی ممکنہ حادثات سے اپنی اور دوسروں کی جان محفوظ کرنے کے لیے ان کی غفلت کی اطلاع متعلقہ لوگوں کو ضرور دیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر کام کریں تو یقیناً ہم دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بہت ضروری ہے، ظاہری بات ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم نے جہاں پر پیدائش حاصل کی، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس وطن سے، اس جگہ سے، اس کی مٹی سے محبت کریں، پیار کریں، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہم برائی کو مٹائیں کیونکہ اسلام ہمیں اچھے اعمال کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے اور برے کاموں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھائی کو اور نیکی کو پھیلائیں اور برائی سے خود بھی منع رہیں اور دوسروں کو بھی منع کریں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخری الزمان بھی اسی چیز کی ترغیب دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی تعلیمات سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں سے بچے رہو، خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو۔ لہذا ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، نیکی اور حق اور سچ کے لیے قائم رہنا چاہیے اور برائیوں کو جڑ سے خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ خدا حافظ۔